عزیز دوستو، 30 اپریل کو اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی نشان پتنگ ہے اور آپ تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں 2 ووٹ کا استعمال کرنا ہے، ایک اسمبلی کے لیے اور دوسرا پارلیمنٹ کے لیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں آپ اپنا ووٹ کا استعمال کیوں کریں؟ میں آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے درخواست کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ انتخابات ہندوستان کے مقدر کو طے کریں گے۔ یہ انتخابات ہندوستان کو ہندو راشٹر بنے گا یا ہندوستان سیکولر ملک رہے گا، وہ اس بات کو طے کریں گے۔ اور جو شخص ہندوستان کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے وہ RSS سے وابستہ ہے، جس نے اپنی زندگی کی آنکھ RSS میں کھولی، 30-35 سال RSS سے وابستہ رہنے کے بعد وہ شخص آج وزیر اعظم کا امیدوار BJP کا بنا ہوا ہے۔ ملک پہ ہر پیمانے پر کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک میں فرقہ پرستی میں اضافہ ہو۔ عزیز دوستو، آج آپ کو اور ہم کو اپنی جماعت سے وابستہ ہو کر اپنا ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ الیکشن اس بات کو طے کرے گا کہ کیا ہم وزیر اعظم کے طور پر مودی کے بڑھتے قدموں کو روکیں گے، کیا ہم تلنگانہ میں تیلگو دیشم اور BJP کے اتحاد کو روک سکیں گے یا نہیں روک سکیں گے۔ آج آپ خود دیکھیے کہ کس طریقے سے BJP اور RSS کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو بہار کے BJP کے لیڈر بیان دیتے ہیں کہ اگر کوئی نریندر مودی کو ووٹ نہیں دے گا تو اس کو پاکستان جانا پڑے گا۔ عزیز دوستو، یہ تو اس کی سوچ ہے، مگر یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے؟ اگر آپ RSS کے بانی گولوالکر کی کتاب بنچ آف تھاٹس کو پڑھیں گے، جس میں 76 ہے مضمون ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا دشمن، جس میں گولوالکر لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا دشمن مسلمان، اس لیے کہ یہی لوگ ذمہ دار تھے ہندوستان کے پارٹیشن کے لیے۔ آج اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ نہیں دیے مودی کو گریراج تو پاکستان جانا پڑے گا، میرے عزیز دوستو، یہ RSS کی سوچ ہے۔ یہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے مسلمانوں پر، مگر آپ اور ہم نے، ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے، ہم ہندوستان میں رہیں گے۔ مگر مودی کو ووٹ نہیں دینے کا مطلب کیا ہے کہ نہیں، آپ کو پاکستان جانا پڑے گا۔ آج آپ کو اور ہم کو ایک پیغام دینا پڑے گا کہ یقیناً یاقوت پورے میں ہم مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دیں گے۔ ہم یاقوت پورے سے BJP کو شکست دیں گے، ہم یاقوت پورے سے چھوٹی BJP کو شکست دیں گے، ہم حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں گے۔ تلنگانہ میں تیلگو دیشم اور BJP کے ناپاک اور فرقہ پرست اتحاد کو شکست دیں گے۔ آج آپ کو اور ہم کو مل کر ایک پیغام دینا ہے نریندر مودی کو کہ ہم تم کو ضرور ہرائیں گے، تمہارے جو لوگ ہماری صفوں میں آ کر ہمارے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی شکست دیں گے، تاکہ معلوم ہو جائے BJP کو کہ حیدرآباد کی سرزمین پر بسنے والے لوگ ان سے ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ان کی دھمکیوں پر نہ ہم نے کبھی اس کا دھیان دیا، نہ ہم کبھی پریشان ہوئے، بلکہ جب کبھی بھی اس طرح کے بیانات کیے گئے، مجلس اتحاد المسلمین نے ان تمام طاقتوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستان میں کبھی بھی BJP کو 26% سے زیادہ ووٹ نہیں ملے، کبھی بھی 26% سے زیادہ ووٹ نہیں ملے۔ جب 26% سے زیادہ ووٹ نہیں ملے تو میں RSS کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آج نریندر مودی
لال بہادر اسٹیڈیم میں جلسہ کر رہے ہیں. نریندر مودی ہم تم سے سوال کر رہے ہیں, یہ بتاؤ کہ اگر 27% تم کو ووٹ ملا ہے تو پھر 70% لوگ جو تم کو ووٹ نہیں دیے, کیا تم ان کو پاکستان بھیجاؤ گے؟ اگر 70% لوگ مان لیے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ لوگ 70% لوگ چلے جائیں گے ہندوستان سے, تو ہندوستان رہے گا. پاکستان والے پریشان ہو جائیں گے. 100 کروڑ کی آبادی میں اگر 70 کروڑ لوگ پاکستان چلے گئے تو پاکستانی پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یعنی یہ کہنا کہ ووٹ دیے تو ہندوستان میں رہو, نہیں دیے تو پاکستان جاؤ. اور پھر ہنسی آتی ہے کہ شیو سینا کا ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ مودی اگر وزیر اعظم بنے گا تو 6 مہینے کے اندر پاکستان کو تباہ کر دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نریندر مودی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیو سینا کے لوگوں, کیا تم جانتے بھی ہو کہ ہندوستان دنیا میں وہ ایسے ممالک میں شامل ہے جو ہندوستان اطراف سے گھیرا ہوا ہے؟ ہندوستان کے اطراف بنگلہ دیش, ہندوستان کا پڑوسی پاکستان, ہندوستان کا پڑوسی سری لنکا, ہندوستان کا پڑوسی نیپال, ہندوستان کا پڑوسی تبت, ہندوستان کا پڑوسی چائنا. اگر ایک جگہ پہ کچھ ہوا تو اس کا اثر پورے ملک پر پڑتا ہے. مگر شیو سینا کہہ رہی ہے کہ نہیں, مودی پرائم منسٹر بنے گا تو 6 مہینے میں پاکستان کو ختم کر دیں گے. کیا آپ ایٹم بم استعمال کریں گے؟ کیا آپ ایٹم بم استعمال کریں گے؟ یاد رکھیے, یہ سوچ ہے ان لوگوں کی, ان کے بیانات, ان کا جس طرح سے مظاہرے اور زبان سے جس طرح کا جارحانہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے, تاریخ میں اگر آپ واپس جائیں گے تو اسی طرح کی زبان ہٹلر اور اس کی پارٹی کے لوگ کرتے تھے 1933 میں کہ ہم جرمنی کو مضبوط بنائیں گے. مضبوطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا ساتھ دینا, نہیں دیے تو ملک چھوڑنا. مضبوطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اقتدار پر آؤ گے تو ایک پڑوسی ملک کو تباہ کرنے کی بات کرو گے. ہرگز ہم ایسی مضبوطی کو پسند نہیں کریں گے. اور حد ہو گئی عزیزان ملت کہ وشو ہندو پریشد کا جنرل سیکرٹری پروین توگاڑیا بیان دیتا ہے, گجرات میں ٹھہر کر تقریر کرتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مسلمان ہندوؤں کے علاقے میں گھر نہیں کر سکتا, اور لوگوں کو سارا کہہ رہا ہے کہ شام تک خالی نہیں کیا تو جا کر لکھو بجرنگ دل کا گھر ہے یہ, اور کہہ رہا ہے کہ پیٹرول لے کر جاؤ, ٹماٹے لے کر جاؤ, ٹائر لے کر جاؤ. اس ملک میں راجیو گاندھی کے قاتلوں کو پھانسی نہیں ہوئی. میں نے کئی مرتبہ مسلمانوں کا مالی اور ان کے جائیداد کا نقصان کیا, کچھ ہونے والا نہیں. کیا نریندر مودی, اگر تم اتنے انصاف پسند باتیں کرتے ہو تقریر میں ڈیولپمنٹ کھلا, تمہاری حکومت کیا توگاڑیا کو گرفتار کرے گی؟ کیا اس پر ہندوستان سے غداری کا الزام لگائے گی؟ کیا اس پر سیکشن 153 لگائے گی؟ کیا اس پر 295 لگایا جائے گا؟ کیا وہ 2 مہینے تک جیل میں رہے گا؟ کیا وہ اگر بیمار پڑ جائے گا تو دواخانے کو نہیں لے کر جاؤ گے؟ بتائیے کیا یہ انصاف ہے؟ اقتدار ان کے پاس ابھی نہیں آیا, مگر RSS اپنی زبان سے تمام باتوں کا اظہار کر رہی ہے. میرے عزیز دوستو, اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اس انتخابات میں آپ اپنا ایک اور مجلس اتحاد المسلمین کا اپنا استعمال کریں. یہ چھوٹی BJP آ رہی ہے. آج اخبار سیاست میں ایک کارٹون آیا, ایڈیٹر صاحب لکھیے کہ یاقوت پورہ میں ممتاز خان جو ہے کوکا کولا, اور چھوٹی BJP کے امیدوار پیپسی ہے. اب انگریزی جس کو جانتے ہیں پیپسی کا مطلب سمجھاتا ہوں. پیپسی کی سپیلنگ میں PEPSI ہے نا, ہے نا. اب اس کا صحیح معنی کیا ہے میں سناتا ہوں آپ کو. پی کا مطلب پے, مانے دو, PAY پے, ایوری پینی ٹو سیو اسرائیل, یہ پیپسی کا مطلب ہے. پے ایوری پینی ٹو سیو اسرائیل. ارے یہ چھوٹی BJP تو برابر بیٹھتا نا, یہ ایک ایک پیسہ دو اسرائیل کو بچانے کے لیے.
یہ پیپسی کے معنی ایڈیٹر صاحب، نہ ہم کوک پیتے، نہ ہم کوئی رنگیلا پیتے، آپ ہوں گے پینے والے، آپ انگور کی بیٹی کو بھی لگا لیتے ہوں گے منہ سے اپنے، مگر ہم کوک ووک والے نہیں ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں جو انشاءاللہ تعالی حشر میں ان کے دست مبارک سے آب کوثر پر کوثر پینے والے ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین ایڈیٹر صاحب، آپ پیتے ہوں گے کوک، آپ پیتے ہوں گے پیپسی، پلاؤ اپنے بچوں کو پیپسی پلاؤ، جتنا پلانا ہے پلاؤ، یعنی پیپسی اور کوک کی مثال دے رہے ہیں۔ ایڈیٹر صاحب کیا ہو گیا آپ کے دماغ کو؟ ارے اتنی تکلیف اگر پیٹ میں بڑھڑے پھڑ رہے ایڈیٹر صاحب تو آ جاؤ نا میدان میں، آ کے ڈائس چیئر کرو۔ وعلیکم السلام۔ دودھ پی کے اٹھ دینا پتنگ کو۔ تو ہم لوگ دودھ پینے والے، یہ کوک کیا ہے؟ ہم دودھ پینے والے، کیوں پینے والے ہیں؟ نبی رحمت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیز دی گئی، آپ نے دودھ پیا۔ اب یہ لوگ کیا کیا پیتے آپ کو معلوم، کتے کا پیشاب پیتے ہیں۔ ایڈیٹر صاحب لکھ رہے تھے سیکھ کوک کرتے، ارے توہین مت کرو، یاقوت پورے کی عوام، یاقوت پورے کی عوام کوک پیپسی کے اوپر ووٹ نہیں دیتی مجلس کو، یاقوت پورے کی عوام اتحاد کے اوپر ووٹ دے گی، یاقوت پورے کی عوام بی جے پی کو ہرانے کے لیے ووٹ دے گی، یاقوت پورے کی عوام جماعت کو ووٹ دے گی، یاقوت پورے کی عوام کی توہین ہے کوک اور پیپسی کا نام ایڈیٹر صاحب، یاقوت پورے کی عوام انفرادیت اور شخصیت پر ووٹ نہیں دے گی، یاقوت پورے کی عوام اجتماعیت پر ووٹ دے گی، یاقوت پورے کی عوام یہ چھوٹی بی جے پی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ووٹ دے گی۔ اور آپ بتائیے کیا کیا ان لوگوں نے 5 سال میں؟ کبھی آپ کو نظر آئے گلی کوچوں میں؟ 6 مہینے پہلے نظر آئے؟ 2 سال 3 سال 4 سال پہلے نظر آئے؟ ارے ایڈیٹر صاحب 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 9 مہینے بھی نظر نہیں آئے۔ اب آپ کے میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، اسکول کے بارے میں بات کرتے نا آپ، اسکول کے بارے میں سناتا ہوں آپ کو۔ اسکول میں آپ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین نے اسکولوں کے لیے کیا کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے عزیز دوستو یاقوت پورے میں 2013 میں ایجوکیشن کٹ 1330 اردو میڈیم کے بچوں کو دی، ایک بیگ 1300 بیگ جس میں 6 لانگ بک، ایک کمپاس باکس 1300 بچوں کو دیے۔ ایس ایس سی کی امتحان کی فیس 150 بچوں کو دیے، ایس ایس سی کی امتحان کی فیس۔ اور ایس ایس سی جو ٹاپر ہے، یعنی ہمارے پاس کیا ہے، جو ایس ایس سی میں 60% لاتے ان کو 500 روپے انعام، جو 70% لاتے 3000 روپے انعام، 80 روپے لاتے 7000 انعام۔ ایسے یاقوت پورے میں ایسے 80 بچوں کو دیا گیا۔ آل ان ون دیے، یعنی گائیڈ 5 سال کے پیپر اس میں جوابات کے ساتھ 150 بچوں کو 2013 میں 1712 بچوں کو فائدہ۔ آپ کیا کریں؟ کوئی کام کرے، آپ کچھ نہیں کرتے۔ وہیں آگے رین بازار اسٹیشن کے پاس گڑبڑ ہوئی تھی 2012 دسمبر میں، 10 بچوں کو پکڑ لیے ریلوے پولیس اور ایس آئی ٹی والے، 6.5 لاکھ کی بیل ہم لوگ آتی ہے۔ آپ کیوں نہیں دیے بھائی ایڈیٹر صاحب؟ آپ کہیں تو ملت فنڈ ہے، آپ کے چھوٹی بی جے پی کے بھی لوگ نہیں آئے، آج پیسے ان کے پاس کہاں سے آ رہے؟ میرے عزیز دوستو، ان چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے۔ یہ ووٹ آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ آپ نفاق پسند کو انتشار پیدا کرنے والوں کو اپنا ووٹ مت دیجیے، مجلس اتحاد المسلمین کو اپنا ووٹ دیجیے۔ یہ جماعت آپ کی ہے، یہ پہچان آپ کی ہے۔ لوگ بولتے نوجوانوں کے لیے کیا کیے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، 2 سال سے مجلس اتحاد المسلمین پولیس کانسٹیبل کے ریکروٹمنٹ کے لیے
2 سال سٹی کالج میں کیمپ چلائے، 8.5 لاکھ روپیہ خرچہ آیا. کون دیے؟ ایڈیٹر صاحب آپ کے بچے تو نہیں دیے، نہ چھوٹی بی جے پی والے